تو اب وہ صبح و شام اگر اپنے نام کے ساتھ سنی ہونے کی رٹ لگائی رکھے تو وہ سنی نہیں بن جائے گا، کیونکہ سنی بننے کے لیے سنی کا نام، سنی کا لیبل لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سنیوں والے عقائد کا ہونا ضروری ہے۔ جن احادیث مبارکہ میں بھی حضرت علی کے علاوہ کسی اور صحابی کے لیے فضیلت ثابت ہو رہی ہے اور اس جگہ پہ اس فضیلت کی نفی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہو۔ اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فاطمہ بنت محمد کی اونٹنی گزرنے والی ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ حسن و حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار کے مرے کے سارے صحابہ کرام علی رضوان کا ماننے والا ہے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا قائل ہے، وکلا وعد اللہ الحسنی کا قائل ہے۔ جنہوں نے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں رہے؟ 5 چیلنجز میں کروں گا، تو اگر ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے ٹائم ہے، جب تک وہ چاہے کمنٹ باکس کے اندر یا میرے ساتھ آن لائن بیٹھنا چاہیں اور بیٹھ کے مجھے پروو کریں، ان چیلنجز کو دکھائیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں واقعی، تو میں سنی مان لینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ تو سب سے پہلی بات، اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اقوام متحدہ جو ایک عالمی ادارہ ہے اور دنیا کے اندر اس کی تنظیمیں، اس کے لوگ کام کر رہے ہیں، تو اقوام متحدہ کو دیکھیے تو اس کا مین مقصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر جنگی نظام کو، جنگی چیزوں کو ختم کر کے امن کا، انصاف کا نظام قائم کرنا۔ اگر آپ نے دنیا کے اندر، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو پھیلائی، اور اس نے یہ جو اقوام متحدہ کا مقصد تھا دنیا کے اندر امن پھیلانا، اس ذرا بھی نہیں ڈری، اور انہوں نے ہمارے مسلمانوں کا غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر حال بے حال کر دیا، اور کیا حال نہیں کیا یہ ہر بندہ جانتا ہے۔ تو اب جس طرح بالکل اپنے اس مقصد کے اندر جھوٹی ہے کہ وہ دنیا کے اندر انصاف قائم کر رہی ہے، جس طرح کرتے ہیں تو وہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے ہیں۔ اب اس دعوے کے اندر سب کیسے جھوٹے ہیں، اس کی میں آپ کو وجہ بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی۔ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا، اس میں جب بار بار وہ شخص اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، بار بار اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسے شخصوں کے خلاف ویڈیو بنانے پہ مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ اب یہاں پہ میں یہ ثابت کرنا چاہوں گا، وہ شام اگر اپنے نام کے ساتھ سنی ہونے کی رٹ لگائی رکھے تو وہ سنی نہیں بن جائے گا، کیونکہ سنی بننے کے لیے سنی کا نام، سنی کا لیبل لگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سنیوں والے عقائد کا ہونا ضروری ہے۔ اب جناب اگر ہم بات کریں اسی طرح کالے کپڑے محرم الحرام کے پہلے عشرے کے اندر اہل سنت کے نزدیک اعلیٰ حضرت محمد رضا خان نے جو چیز لکھی اور جو اہل سنت کے نزدیک مشہور ہے، وہ یہی ہے کہ کالے کپڑے جائز نہیں۔ لو کان بعدی نبیش لکان عمر بن الخطاب جیسی حدیث کی بھی نفی کر دی۔ اب یہ سارے عقائد، اور یہ میں نے آپ کو چند تھوڑے سے عقائد بتائے، اس کے علاوہ بھی آپ ان کے عقائد ان کے چینل سے دیکھیے تو آپ کو واضح طور پہ یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے سارے عقائد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بات یہ بھی نہیں کر رہا۔ وہ ساری باتیں بھی، بہت ساری اور باتیں ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی، اس بات پہ بہت سارے ثبوت ہیں، لیکن میں نے صرف چیدہ 7 سے 8 ان کے چینل کی جو ویڈیوز ہیں، جو باقاعدہ اعتقادات ہیں، صرف وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ان کے سارے اعتقادات وہی ہیں۔ سنیوں کے جو عقیدے ہیں ان میں سے کوئی ایک عقیدہ بھی اگر آپ ان کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ڈکلیئر ہو گئی کہ الحمدللہ یہ میں نے عقلی دلائل سے اور باقاعدہ ان کے چینل ہی کی ویڈیو سے اس کو ثابت کر دیا۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ موصوف جناب کی بات آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ صحابہ کرام کی بے ادبیاں کیوں کر رہے ہیں، آپ صحابہ کرام کی گستاخیاں کیوں کر رہے ہیں، آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے علاوہ اور صحابہ کرام کی گستاخیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اگر آپ اتحاد کی بات کرنی ہے تو اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کریں۔ اچھا، دوسری بات، بعض موصوف وہ امام شافعی کا قول دلیل کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی نے ارشاد فرمایا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر آل محمد کی محبت رفض ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ امام شافعی کا یہ قول دلیل کے طور پہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اکثر، تو یہاں پہ اس قول کا واضح مطلب سمجھ لیں کہ جو اہل بیت کی محبت جس کے دل میں نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں جب تک کوئی شخص اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کو راسخ نہ کر لے،
اس شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے صحابی کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب قیامت کے دن آپ کی اونٹنی تشریف لائے گی میدان محشر میں، رب تبارک و تعالی محشر والوں سے فرمائے گا یا اہل الجمع عدوا ابصارکم عن فاطمہ بن محمد، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے فاطمہ بنت محمد کی اونٹنی گزرنے والی ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن و حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار، تو جو ان حضرات کی محبت کو اپنے دل میں راسخ نہ کر لے، ہم اسے مومن ہی نہیں مانتے، ہم اسے کامل مسلمان ہی نہیں مانتے، تو ان کی محبت تو انسان کے مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کی محبت میرے دل میں ہے اور بس بات ختم، بلکہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کی بنیاد اہل بیت کی محبت نہیں ہوتی، وہ تو میں کہہ چکا کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں تو بندہ مومن ہی نہیں۔ کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کی بیسک وجہ اس کی صحابہ کرام کی بے ادبیاں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول قرار دے کے باقی جو صحابہ کرام ہیں ان کی گستاخیاں کرنا، معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبیاں، حضرت ابو سفیان کی بے ادبیاں، تو جو بندہ ان صحابہ کرام کی بے ادبیاں کرے، ان کی گستاخیاں کرے، اس آل محمد کی محبت میں راسخ شخص کو کبھی بھی رافضی نہیں کہا جاتا۔ تو لہٰذا امام شافعی کا قول کبھی بھی ان کے لیے دلیل نہیں بن سکتا، یہ جو مرضیہ کر لیں، جیسے مرضی ہو کے زور لگا لیں، امام شافعی کو یہ اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ اب میں بات یہ کرتا ہوں کہ محبت کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے، تو اصل مقصد یہ ہے کہ آج کل جو عوام ہے ہماری، اوورآل جو ہماری ینگ جنریشن ہے، تو وہ نالج کہاں سے حاصل کرتے ہیں، وہ دین کہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو انٹرنیٹ، یوٹیوب، فیس بک، ایسی چیزوں سے وہ دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جب آپ اس طرح ہو کے ملیں گے نا کہ جی نہیں ہم کسی مذہب کی بات نہیں کرتے، ایسے ماورا ہو کے بات کرتے ہیں، تو اب ایسے لوگ جلدی آپ کی طرف قائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب یہ آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے، اب آپ نے ان کو آل محمد کی، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنی ہے۔ جب اہل بیت کی محبت آ گئی تو اہل بیت کی محبت کا چورن بیچ کر صحابہ کرام سے بغض آپ نے ان کے دلوں میں ڈالنا ہے۔ تو صرف اور صرف محبت کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، وہ اس مقصد کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ آدھی بات بیان کرتے ہیں کہ سن محبت کو ہم نے ملانا ہے، ساتھ یہ نہیں بیان کرتے کہ ہم نے صحابہ کرام کا بغض بھی سنیوں کے دلوں میں ڈالنا ہے۔ تو مقصد صرف اور صرف صحابہ کرام کا بغض سنیوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ محبت کا مین پرپس۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے لیے ان کے پورے چینل کے اوپر کوئی ایک بھی ویڈیو موجود ہے؟ اب جو بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے تو وہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ماننے والا ہے، وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا قائل ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا قائل ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا، اب ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔